عمران صاحب، ہم نے تو اتنی جب سے دیکھ رہے ہیں معاملات کو، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ احتجاج سے حکومتیں گر گئی ہوں. احتجاج ہوتے ہیں، بہت مؤثر احتجاج بھی ہوئے ہیں، پشت پناہی کے ساتھ بھی احتجاج ہوئے ہیں، لیکن حکومت نہیں گری اس سے. تو اب ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر لیں کہ یہ جو ایک احتجاج جو ابھی تو پراپرلی شروع بھی نہیں ہوا ہے، اور اگر یہ آگے 2-4 مہینے میں کوئی مومنٹم پکڑ بھی لے تو یہ اس قابل ہو سکے گا کہ ایک 2/3 میجورٹی والی حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائے؟ سبینہ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے. اگر آپ ماضی میں چلے جائیں جو پی ٹی آئی نے دھرنے دیے تھے تو اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ دھرنا کیوں کامیاب تھا، کیونکہ پیچھے عمران خان خود تھے. ابھی جو لیڈر لیس پارٹی ہوتی ہے نا، اس میں احتجاج کے لیے وہ جو ٹیمپو نہیں بن سکتا، وہ اس طرح سے ماحول نہیں بن سکتا. اس لیے یہ خاصا مشکل ایک ٹاسک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی اس طرح سے احتجاج کرنے میں کامیاب بھی نہیں ہو سکے گی. نہ لوگ اتنے موٹیویٹ ہوں گے، نہ ان کا اس طرح سے وہ ایک فلو بنے گا. دوسری بات یہ کہ ابھی جس ہم سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں، چوئی صاحب نے ابھی ایک ہلکا سا ذکر کیا. ابھی عتیق میر صاحب جو ہیں، آل پاکستان تاجر ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے جو آج بات کیا میڈیا سے، ان کے مطابق ویسے تو ہم روزانہ کہتے ہیں کہ معاشی استحکام نہیں ہے، مہنگائی بڑی بڑھ گئی ہے، چیزیں بڑی، ان کے مطابق اس دفعہ عید پہ جو اگر صرف کراچی کی بات کی جائے تو جو ماضی 2023 کی نسبت آدھے سے بھی کم لوگوں نے نئے کپڑوں کی خریداری کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ کی نسبت اس دفعہ 1.25 کروڑ صرف جو ہیں لوگ انہوں نے کپڑے خریدے ہیں، وہ بھی خواتین اور بچوں کے زیادہ خریدے گئے ہیں. مردوں میں تو یہ اس سے بھی انہوں نے بھی قربانی دی ہے، مردوں نے عید کپڑوں کی بھی قربانی. اس کی وجہ قوت خرید متاثر ہوئی ہے نا، لوگوں کی متاثر ہوئی ہے، ہر چیز تو مہنگی ہوئی. اور دیکھیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں کل، ان کے مطابق بھی 50 سال میں جو پچھلا سال تھا ہمارا، وہ مہنگائی کے لحاظ سے سب سے برا ترین سال رہا. تو جب مہنگائی کی یہ صورتحال ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ حکومت کے لیے، میاں شہباز شریف کے لیے بطور وزیر اعظم، سیاسی استحکام سے زیادہ معاشی استحکام کا چیلنج ہے. یہ جو اس طرح کے احتجاج ہیں، ان سے شاید انہیں اتنا فرق نہ پڑے، لیکن اگر وہ مہنگائی کو قابو نہ کر سکے. آج میڈیا میں ایک اور خبر چل رہی تھی کہ شاید بجلی کا یونٹ 8 روپے مہنگا مزید ہونے جا رہا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک دن کبھی آپ 4 روپے بڑھا دیتے ہیں، کبھی آپ 3 روپے بڑھا دیتے ہیں، کبھی 8 روپے، تو کہاں جا کے رکے گا؟ کیا یہ 100 روپے پہ جائے گا؟ اور کیا اتنا مہنگا جو یونٹ ہے اس میں ابھی جب اے سی چلنا اب شروع ہو گئے ہیں، جب پیک پہ گرمی آئے گی تو لوگوں کی تو سردیوں میں گیس نے چیخیں نکلوا دی ہیں، گرمیوں میں وہ بجلی کیسے پچھلے سال ہی مجھے یاد آ رہا ہے کسی نے کانوں کی بالیاں بیچ کے، کسی نے بائک بیچ کے تو اپنے بجلی کے بل جمع کرائے تھے. تو اس دفعہ تو پہلے سے بھی زیادہ بجلی مہنگی ہوئی ہے. لہٰذا حکومت کے لیے میرے نزدیک جو بڑا چیلنج ہے وہ سیاسی نہیں ہے، وہ معاشی ہے. لیکن درانی صاحب، معاشی استحکام کیا جڑا نہیں ہوا ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ؟ اگر ملک میں انسرٹینٹی رہے، یہی نہیں پتا کہ حکومت کب گرے گی، کب نہیں گرے گی، اور ایک عجیب سی ایک اقلیتی حکومت ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو اس کو اون بھی نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں ہماری حکومت ہی نہیں ہے، تو ایک اقلیتی حکومت ہے ملک میں. ایسی صورت میں تو کیسے ہم یہ سمجھیں کہ بھئی پھر معاشی استحکام آ جائے گا؟ دیکھیں، جو اب تک تجزیہ ہوا ہے وہ بالکل رائٹ ٹریک پہ ہوا ہے. فیصل بھائی نے اور یعقوب صاحب نے جو بات کی، دیکھیں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آج جلوس نکلا تو کل حکومت گر جائے گی، نہیں، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو حکومت کو چیلنج ہے وہ عوامی احتجاج سے زیادہ ان کرائم سے ہے جو اس وقت حالات حکومت کے گرد چل رہے ہیں. وہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. مطلب یہ ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این کے اندر خود ایک حکومت کے اندر ایک حکومت موجود ہے. پھر یہ ہے کہ مرکز اور پنجاب کے درمیان، مرکز اور کے پی کے، مرکز اور بلوچستان، مرکز اور سندھ. مطلب یہ ہے کہ مرکز تو ایک ہوا میں معلق حکومت ہے. اور تیسری طرف جس کی طرف آپ حضرات نے بہت صحیح اشارہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ اس وقت تو کسی کو سانس لینے نہیں دے رہی. اور میں اس کے اوپر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ملکی معیشت جو ہے وہ حالت جنگ میں نہیں سنور سکتی. اس وقت حکومت ایٹ وار ہے ود پبلک.
देखिए, आपने पब्लिक का मैंडेट चुराया हुआ है और आप उस चुराए हुए मैंडेट पर इसरार करके हुकूमत को, अवाम को अपने सामने सरनगू करना चाह रहे हैं, जिसमें आपको कामयाबी नहीं हो रही। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वो कुव्वतें जिन्हें आप माजी में अपने साथ समझ के इतनी धौंस और धांधली कर रहे थे गालबन, अब वो सब कुव्वतें भी आपके साथ नहीं। अच्छा। और उन कुव्वतों की ताकत का पीछे हटना जो है वो एक हुकूमत को एक ऐसी गाड़ी बना देता है जिसका एक्सीलेटर तो आप दबा रहे होते हैं लेकिन वो गाड़ी जोर नहीं पकड़ रही होती। लेकिन दुरानी साहब, दुरानी साहब मेरा एक यहाँ पे सवाल है कि बकौल आपके कि जिन कुव्वतों की बिना पे 200 धांधली हुकूमत ने की, वो ये हुकूमत उस वक्त क्या इस पोजीशन में थी 200 धांधली की, या उन कुव्वतों ने 200 धांधली जो है वो करवाई? ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, मैं तो इसके बारे में हमेशा अपना एक रवायती जवाब दिया करता हूँ। मैं कहता हूँ जी, इस वक्त इलेक्शन कमीशन से लेके पंजाब पुलिस से लेके तमाम हुकूमती इदारे जो पहले हुकूमत की पुश्त पे खड़े हुए थे, मेरे जवाब को आपने समझने की कोशिश करनी है, वो अब उस तरीके से अवाम हुकूमत की पुश्त पे नहीं खड़े और वो अब उस तरह से डिलीवर भी नहीं कर पा रहे। और जो छोटे छोटे वाकयात और छोटी छोटी चीजें हो रही हैं वो इस चीज की पूरी निशानदही कर रही हैं कि इस वक्त हुकूमत एक मुश्किल में है और तमाम ऑपोजिशन का इकट्ठे हो जाना और वो जाके बलोचिस्तान के अंदर इकट्ठे होना, ये खुद एक बहुत सिंबॉलिक बात है। बलोचिस्तान को आप जानते हैं, बलोचिस्तान में हुकूमत मुखालिफ कुव्वतों का इकट्ठे हो जाना, बलोचिस्तान की हुकूमत का मुकम्मल ना हो पाना, और ऐसी सूरत हाल में और अपनी मतलब PMLN के अंदर आप देख लें कि मियां नवाज शरीफ साहब किधर खड़े हैं, जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब का। मतलब ये है कि इस सिचुएशन के अंदर मुझे तो ये लग रहा है कि ये बहुत जल्दी जो है अगले कुछ ही अरसे में ये 40 सीटें ना ऑफर कर दें कहीं PTI को मजीद। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक ब्रेक लेती हूँ मैं, ब्रेक से वापस आकर यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग नोट के ऊपर टीजर छोड़े जा रहे हैं हम नाजरीन के लिए भी कि ये आगे होने क्या जा रहा है आखिर और किस अंदाज से होगा, ये भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे दुरानी साहब से कि ये जो वो बात कर रहे हैं ये उनका खबर है, उनकी खबर है या उनका तज्जिया है, और इसके अंदर चेयरमैन इमरान खान, जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनका क्या किरदार हो सकता है? क्या वो वापस आकर कोई मुतहरिक किरदार अदा करेंगे या फिर अभी उनकी वापसी में बहरहाल टाइम बाकी है? एक ब्रेक लेते हैं।